क्या हुआ? चलो थक गया, थक गया, थक गया, थक गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, हमारे माँ बाप, बहन भाइयों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्ज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाब। ऐ अल्लाह ताला हमको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उसे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे ज़िंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में और हमारे अमल में, और इसको कबूलियत का दर्जा पहुँचे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आज हम करेंगे सूरह मायदा की आयत नंबर 4 और 5। जी, इसकी तिलावत कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैं कर लूं? हेलो आवाज नहीं आ रही, कोई तिलावत कर रहा है? जी, जरा करीब आ जाए और जोर से करें। डॉक्टर अजरा मैं कर लूं? जी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة وهو وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अपने अपने कुरान पे नज़र रखें। आयत नंबर 4 से शुरू होगा। लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। माज़ा, क्या, क्या कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओहिल्ला, हलाल किया गया। लहुम, लिए उनके। कुल, आप कह दीजिए। ओहिल्ला, हलाल किया गया।
لکم لیے تمہارے، طیبات پاکیزہ چیزیں، حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ماں جو علمتم سکھاؤ تم، بریکٹ میں لکھ لیں، ٹریننگ دو تم، سدھاؤ تم، من سے جوارح شکاری جانوروں میں سے، مکلبین شکار پر دوڑانے کو، تو علمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو، علمکم سکھایا تم کو، اللہ نے، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا وہ پکڑ کے رکھیں، علیکم تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اور پڑھو، اسم اللہ کا نام، علیہ اوپر اس کے، اور اتقو تقوی اختیار کرو، اللہ کا، انا بے شک اللہ سریع جلد لینے والا حساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم آج کے دن، اوہلا حلال کر دی گئیں، لکم لیے تمہارے، طیبات پاکیزہ چیزیں، اور طعام کھانا، الذین ان لوگوں کا، اوتو دیے گئے کتاب، حلن حلال کیے گئے، لکم لیے تمہارے، اور طعامکم کھانا تمہارا، حلن حلال ہے، لہم لیے ان کے، اور محصنات پاک دامن عورتیں، من سے مؤمنات مومنوں میں سے، یعنی کہ مومن عورتوں میں سے، اور محصنات پاک دامن عورتیں، من سے الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے کتاب، من سے قبلکم پہلے تمہارے، اذا جب، آتیتموہن تم انہیں دے دو ان کو، اسی ترتیب سے لکھیں، تم دے دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، محسنین نکاح میں لیتے ہوئے، غیر نہ کہ، مسافحین بدکاری کرنے والے، اور لا نہیں، متخذی بنانے والے، اخدان چھپی دوستی کرنے والے، چھپی دوستی، اور من جو، یکفر کفر کرے یا انکار کرے، بالایمان ایمان کا، فقد پس تحقیق، حبطا ضائع ہو گئے، عملہ عمل اس کا، پس ضائع ہو گیا عمل اس کا، اور ہوا وہ، فی میں، آخرت میں،
من سے خاسرین خسارہ پانے والوں میں. بس یہیں تک ہے اور بہت تفصیل طلب ہے یہ. ہم تھوڑا سا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں اور ورڈ انالیسس. اس میں آج کے اس میں بہت زیادہ نئے لفظ نہیں ہیں لیکن بہرحال ہیں اور کچھ تو آپ کے پہلے کے جانے پہچانے ہیں. یسألونکا یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. سالا یسألو کیا مطلب ہے؟ سوال کرنا یا پوچھنا ہے نا. اردو میں بھی کہتے ہیں سوال کرنا. تو یہی سالا ہے اور یہاں پہ کیا مضارع جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا کیا کچھ. اوہلا پرانا لفظ ہے یہ. ہا لام لام حلال کے لیے جو ہوتا ہے. اوہلا یہ جو ہے اوہلا یعنی کہ جو چیز حلال کی گئی ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے نا. لہم لیے ان کے کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اوہلا حلال کی گئیں. لکم لیے تمہارے. طیبات پاکیزہ چیزیں. کوئی نیا لفظ نہیں ہے طیبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا بار بار آ رہا ہے. اور ماں جو علمتم یہ بھی پرانا ہی لفظ ہے. یہ مختلف طریقے سے آتا ہے. ہر دفعہ علمہ ہے ویسے تو علمہ کا مطلب ہے جاننا ہے. علمہ یعلم اور علمہ سکھانا ہے نا. طالب علم کون سا ہوتا ہے؟ جو علم سیکھنے والا علم کی طلب کرنے والا. عالم کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے. اور معلم کون ہے؟ جو سکھا رہا ہے. علمہ یعلم تعلیم. تو علمتم سکھایا تم نے یعنی کہ یہ ٹریننگ دینے سے یہاں مطلب ہے کہ سدھایا تم نے. من الجوارح اب اس کو سمجھ لیں کیونکہ اس میں سورہ مائدہ میں مشکل الفاظ بہت ہیں اور ان کے اوریجن کہیں اور سے ہے اور اس کے بعد وہ کسی اور طرح سے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ جو لینگویج ہے وہ اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے کیا چیز بنی یہ ہم مستقل پڑھ رہے ہیں. اور عربی کیونکہ دائرے کی پرانی زبان ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ارض ہم کہتے ہیں نا کہ آسمان اور زمین کے لیے جو ہم ارض کہتے ہیں تو وہ ارتھ انگلش میں بگڑ کے آ گیا ہے نا. تو جوارے کا کیا ہے اصل میں روٹ ورڈ کیا؟ جیم را ہا. جیم را ہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زخمی کرنا زخم کھانا ہے نا. تو جوارے شکاری جانور. جارحتن اصل میں کہتے ہیں زخمی کرنے والے کو. تو شکار کے جانوروں کو جو سدھایا جاتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں جانور کو جو ہے وہ شکار کرو تو ظاہر اس کو زخمی کرتے ہیں. اس لیے جارحتن ایک ہے جوارے اس کی جمع ہے. اور ویسے کیونکہ قرآن میں ایک ہی لفظ بہت طرح طرح سے استعمال ہوتا ہے تو جرح جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کوشش کرنے عمل کرنے کے لیے بھی ہے نا. اس کی بھی ہم آپ کو مثال بتائیں گے اور آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ دن اور رات محنت کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بہرحال جو ہے جوارے کس کے لیے؟ شکاری جانوروں کے لیے. اچھا مکلبین یہ بھی بڑا ہی مشکل لفظ ہے. یعنی کہ اصل میں جو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور ہی بن چکا ہے. اب کلب ہم سب کو پتہ ہے کلب کتے کو کہتے ہیں ہے نا. یہ لکھ لیں. یہ تھوڑا سا لکھنے میں الف چھوٹا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے. اور نیچے شکار جو لکھا ہے اس کا جو نقطہ ہے وہ اس کے نیچے آ گیا ہے تو آپ کچھ اور نہ پڑھ لیں. اس کو کتا لکھ لیں. کلب کتے کو کہتے ہیں. تکلیف جو ہے مصدر ہے. اچھا جو کلب ہے اس کی اصل میں کیا عادت ہوتی ہے یعنی کتے کی کہ وہ مستقل بھونکتا ہے یعنی بھونکتا ہی چلا جاتا ہے. مستقل بھونکنے والے کو ہم نا. بارکنگ فار ڈیز. اچھا شروع میں جو ہے صرف کتوں کو ہی سکھایا جاتا تھا اس کے بعد کچھ اور جانوروں کو بھی سکھایا جانے لگا ہے. تو مکلبین اصل میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو سکھا رہا ہو اصل میں شکار کی تعلیم دینے والا. ٹھیک ہے. اور کئی جگہوں پہ اس کا کیا مطلب لکھا ہوگا کہ شکار پر بھیجنے والا یعنی جس نے سکھایا ہے وہ بھیج رہا ہے اس جانور کو.
ٹھیک ہے، تو اس کا اصل مطلب بس آپ سمجھتے ہیں، کلب کا مطلب کتا ہوتا ہے اور تکلیب جو ہے وہ مصدر ہے، اور مکلبین کس کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ شکار کی تعلیم، یعنی کہ کتے کو شکار کی تعلیم دینے والا، اور اس کے بعد جو بھی جانور اس کو شکار کی تعلیم دینے والا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد رکھیں۔ تو علمونہن یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، وہی علمہ یعلم تعلیم، تم سکھاتے ہو ان کو، کن کو؟ جوارے کو، یعنی جن جانوروں کو تم بھیج رہے ہو، من سے، ما جو، اس سے جو، علمکم سکھایا تم کو، یعنی ہم اگر کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو ہم کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ علمکم سکھایا تم کو، اللہ پیش اللہ تعالیٰ کے اوپر تو دائرے کے فاعل ہو گئے، سکھایا تم کو اللہ نے۔ فَکُلُوا پس کھاؤ، وہی اکلا ہے، اکلا جو ہے وہ ہم ابھی ریوائز کیا تھا، پس تم سب کھاؤ، ہے نا، مما من ما اس میں سے جو، امسکنا یہ بھی پرانا لفظ ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، میم سین کاف، دیکھیے ایک ہوتا ہے میم سین مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، اور مسک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا، یہ آپ کو سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں۔ امسکنا وہ پکڑ رکھیں، علیکم اوپر تمہارے سے، کیا مطلب ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری خاطر، اور اس کرو ذکر کرو، یعنی کہ پڑھ لو، اسم نام اللہ، اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، یہ ساری شکار کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جیسے ابھی ہم نے ذبیحہ پڑھا تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ان کو ذبح کرتے ہیں کہ اللہ کا نام پڑھتے ہیں نا، تو اب یہ شکار کے جانوروں کی تفصیل آ رہی ہے کہ ان میں سے کون کون سا جو ہے وہ حلال ہوگا، اور اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، انا بے شک اللہ، اللہ سری، یہ بھی پرانا لفظ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے، اور اسی طرح سے بھی آتا ہے سریع الحساب، سین رے عین، سرا یسرعو کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرنا، تیزی سے کرنا ہے۔ جن لوگوں نے فزکس جو ہے وہ اردو میں پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا کہ اسپیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا، الف سین رے الف حمزہ، اسرا، سرعت جس کو کہتے ہیں، ایسلریٹر، ہماری جو ہے گاڑی میں ایسلریٹر ہم کہتے ہیں نا، تو اگر ہم اردو میں کہیں گے تو اسرا بن جائے گا، تو سری جلد لینے والا، حساب، الیوم آج کے دن، یہ وہی دن ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم ہم نے پڑھا تھا، الیوم آج کے دن، احلا حلال کر دیا گیا، لکم لیے تمہارے، طیبات پاکیزہ چیزیں، اور طعام، ابھی طعام کی بات ہم نے کی تھی نا، وہ اکلا تھا، اور یہ طعام ہے، فرق کیا ہے؟ توئے عین میم، طعامہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا اور نگلنا، لیکن طعام جو ہے میل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اردو میں ہم کھانا یعنی کہ ایٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کھانا جو میل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کھانا لگا ہوا ہے آ جاؤ، ہے نا، تو یہاں جو ہے طعام کس کو ہے کہ کھانا، یعنی کہ میل کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ، اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر میں بتائیں گے کہ اصل میں طعام کا مطلب کیا ہے۔ الذین اس میں موصولہ، اوتو جو دیے گئے، کتاب، اوتو الکتاب اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، حل حلال کیے گئے، لکم لیے تمہارے، اور یعنی کہ دونوں کے لیے جو ہے، ہمارے لیے ان کا کھانا اور ان کا کھانا ہمارے لیے، اور ہمارا کھانا ان کے لیے نا، وَطَعَامُكُمْ اور کھانا تمہارا، حل حلال ہے، لہم لیے ان کے، ہم کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ اوت الکتاب کی طرف، اور محسنات، اب اس کو سمجھے، یہ میں نے بہت پہلے بتایا تھا، جو لوگ ابھی شامل ہوئے ہو سکتا ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، 5واں سپارہ شروع ہوا تھا والمحسنات، تو محسنات کا کیا آپ کو مطلب بتایا تھا؟ ہا سوا نون، حفاظت کرنا، قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلعے میں انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے،
تو محسنات والمحسنات جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے کیا کیا مطلب بتائے تھے؟ محسنات میں شادی شدہ جس کا نکاح ہو چکا ہے، پھر آزاد، کیونکہ ایک طرف لونڈی کا ذکر تھا اور دوسری طرف آزاد عورتیں ہیں، پھر تیسرا خاندانی عورتیں اور چوتھی مسلمان عورتیں، ہے نا؟ یہ تو ہے، بہت سارے محسنات کے میننگ ہوتے ہیں، کہاں پہ کیا استعمال ہو وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ محسنات کا کیا مطلب ہے کہ پاک دامن عورتیں، والمحسنات اور پاک دامن عورتیں، من سے مومنات، مومنوں میں سے، مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں حلال ہیں، و اور محسنات اور پاک دامن عورتیں، من سے الذین ان لوگوں میں سے، وہ اس میں موصولہ، اوتو جو دیے گئے کتاب یعنی کہ اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتوں سے، پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، من سے قبلکم، تم سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے یہودیت تھی اور نصاریت یعنی کرسچینٹی اور جوڈازم، تو ان کے، اذا جب، آتے تمہن آتی، آنا جانا لینا دینا دونوں کے لیے، یہاں دینے کے لیے استعمال، آتے تمہن، دے دو تم ان کو، یہ بھی 5ویں سپارے میں ہم مہر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اجر کا مطلب ویسے تو بدلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اجر کا مطلب کیا ہے؟ مہر، کیونکہ جو وہ خدمت کرنے جا رہی ہیں، جو کچھ کرنے جا رہی ہیں، اس میں نکاح کا ایک لازمی جز ہے کہ ان کو مہر دیا جائے، گفٹ دیا جائے۔ اجورہن، مہر ان کے، محسنین، قید نکاح میں لانے والے، محفوظ کرنے والے۔ اب جو ان سے نکاح کر رہا ہے اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، یعنی تم ان سے نکاح کرو گے، تمہارا مقصد کیا ہوگا کہ ان کو تحفظ دو، تحفظ دینے والے، غیر نہ کے مصافحین، سین فے ہا، صفا کا مطلب ہوتا ہے کہ زناکاری یا بدکاری، اور ویسے تو پانی بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، سیکشول کانٹیکٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہو زنا کرنا ہے، تو غیر مصافحین، نہ زنا کرنے والے نہ بدکاری کرنے والے تم بنو، تم کیا بنو؟ محسنین بنو، یعنی کہ ان کو تحفظ دو، و اور لا نہیں، متخذی، اخذہ وہی ہے، اخذہ لینا دینا ہوتا ہے، اور اتخذہ بنانا، کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ میں، جہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، متخذی، بنانے والے، اخدان، خا دال نون، خدن کہتے ہیں چھپی دوستی یا در پردہ آشنائی، چپکے چپکے سے دوستی کی، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی کرنا ہے، صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے دوستی کرنا ہے، اور من جو یکفر، کفر کرے، بالایمان، ساتھ ایمان کے، یعنی کہ کہہ تو رہے کہ وہ ایمان لایا ہے لیکن وہ ان چیزوں کا انکار کس طرح سے کرے؟ اپنے عمل سے، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، فقط پس تحقیق، حبتا، ہا با توئے، خبتا یا بتو، ضائع ہونا، مٹنا یا اکارت ہونا، تو تحقیق ضائع ہو گیا، عمل اس کا، اور ہوا وہ، فی میں، آخرت میں، من سے خاسرین، خسرہ پرانا لفظ ہے، خسرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان، ہم کہتے ہیں پہلا کو خسارہ ہو گیا، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے نا۔ چلیں اب ہم جو ہے وہ تفسیر کر لیتے ہیں، کافی تفصیل طلب آیات ہیں، جو ہم سکون سے کرتے ہیں جتنا ہم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ظاہر 2 آیات ہیں اور ان کا تعلق جو ہے ہماری پچھلی آیات سے ہے، اور ہمیشہ ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں، یعنی ربط آیات کیا تھا کہ ہم نے جو ہے سورہ مائدہ شروع کی، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو احکامات آئے ہیں وہ آخری احکامات ہیں، یہ اب نہیں بدلیں گے، ہے نا، یہ منسوخ نہیں ہوں گے ہیں۔ تو پہلے تو اوفو بالعقود، یعنی پہلی آیت میں بھی جو ہے اس چیز کی بات کی تھی کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس میں عہد میں ساری چیزیں یاد کریں کہ ہم نے کیا کیا کہا تھا،
اور آیت یہ صورت شروع ہوئی اور فوراً کے فوراً جو ہے وہ جانوروں کی بات آ رہی ہے کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں. تو اس میں بہیمۃ الانعام کی بات آئی. تو بہیمۃ الانعام میں کون سے نہیں ہیں الا سوائے جو تم کو ابھی پڑھ کے سنائے جائیں گے. تو اب ہم کو پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں جو بہیمۃ الانعام میں بھی کیا کیا کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ حلال نہیں رہتے، حرام ہو جاتے ہیں نا، ہے نا. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ شکار کی حالت میں تو ظاہر حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے جیسے کہ آغاز کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگوں جو ایمان لائے، دوسری آیت میں پھر یا ایھا الذین آمنوا. اس سے ہمارے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ایمان کو ابھارا جا رہا ہے نا. ہم اپنے ایمان کا، شعوری ایمان کا جائزہ لیں. پھر اللہ کے جو ہے وہ نشانیوں کی بات کی گئی اور شہر الحرام کی بات کی گئی کہ ان کو جو ہے تم اپنی مرضی سے اپنے احکامات مت لگاؤ، جس چیز کی جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کا احترام کرو. اور اگر کوئی اور بھی عمرے حج کو جا رہا ہے، اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے، تو ان سب کا تمہیں احترام کرنا ضروری ہے. اور کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، تم کو عمرے سے روکا تھا، تو تمہارے دلوں میں کہیں نفرت اور عداوت چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ہے کہ تم کسی اور کو جب مسجد حرام سے جانے سے روکو، بھلے وہ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، تم ان کو روکو گے نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ بات ختم کی تھی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں ہم کو مدد نہیں کرنی ہے، ہم کو اچھائی میں، بر میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی خوب مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہے، مشورہ لینا ہے، مدد کرنا ہے، مدد لینا ہے. اور اسی سے پوری جو ہے معیشت اور معاشیات اور سیاست اور پوری دنیا کا نظام اسی اس پر ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ہے نا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم واتقوا اللہ، جیسے سورہ نساء میں بار بار واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ تھا، اس میں بھی بار بار ہے. نہ صرف ایک طرف اللہ کا تقوی ہم کو بتایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دیتا ہے. تو ہم کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان رحیم ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے. ہم نے کون سی لسٹ پڑھی تھی کہ پوری 11 آپ کو بتائی تھی. اس میں کچھ کی تو کنڈیشنز ہیں اور کچھ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یعنی کہ وہ تو ہیں ہی حرام، یعنی کہ مردار تو ہے ہی حرام، خون تو ہے ہی حرام، لحم الخنزیر حرام ہی ہے. اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور بیچ میں جو جانور تھے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما اکل السبع، یہ ان کے لیے کیا تھا، کیا ایگزمشن تھا کہ جس وقت یہ گرے یا سینگ مارا گیا یا اوپر سے نیچے گرے یا کسی درندے نے ان کو کھایا اور ہم کو اس حال میں ملے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم نے ان کو ذبح کر لیا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ حلال ہو گئے. زکے تم کا یہ مطلب ہے تم نے ذبح کر لیا. ویسے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ بلی نے جو ہے وہ مرغی کو پکڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مرتی ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے اس کو حلال کر لیا. اب جو اس کے بعد 2 اور چیزیں، یعنی ٹوٹل 11 چیزیں پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی نا. تو وما ذبح علی النصب ہے نا، اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، جو بتوں کے نام پر کیا جاتا تھا ہے نا، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتی تھی، ان بزرگوں کی یا ان بتوں کی خوشنودی ہوتی تھی، اس لیے وہ بھی حرام ہے نا. اور یہ کہ تم تیر کے ذریعے جتنے بھی ایسے طریقے ہیں، قسمت کا حال معلوم کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتہ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، گناہ کی چیزیں ہیں. اور اس میں پھر کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا کہ یہ دن جو تھا، یہ کون سا دن تھا؟ حجۃ الوداع کا دن تھا، جب 1.5 لاکھ لوگ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا تھا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی کہ دین اسلام ہم پر مکمل ہم کو ملا، ساری شریعت مکمل ہوئی اور نعمتیں تمام کر دی گئیں.
نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت تو یہ خود قرآن ہے نا. تو یہ سب ہم کو یاد رکھنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ کہا کہ یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ، تو اس میں کچھ ایگزمپشن بھی ہم کو بتا دیے. اب صحابہ کرام جو ہے وہ اتنے زیادہ کانشیس تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کو فوراً یہ فکر ہوئی کہ تو پھر حلال کیا ہے. اچھا یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. اور بعض دفعہ صحابہ کرام نے تو جو سوال کیے تھے وہ ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 12 مقامات ایسے ہیں جس میں یہ سلون کا آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا آپ سے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ پوچھنا ہے نا کہ کیا حلال ہے ان کے لیے. صحابہ کے سوالات علم حاصل کرنے کے لیے ہے نا. ایک اچھا سوال کہتے ہیں کہ علم کا راستہ کھولتا ہے، اور انسان کی ایک اچھا سوال انسان کی پہچان ہوتا ہے کہ وہ کسی کام میں کتنا سنجیدہ ہے. یعنی صرف بحث برائے بحث نہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ سنجیدہ کتنا دیر تک پوچھ رہا ہے. اور ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ تنقید اور صرف بحث کے لیے ہے نا، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا شراب بھی حرام ہے اور فلاں بھی حرام ہے، تو جو صرف تنگ کرنے کے لیے اچھا یہ تو ساری چیزیں حرام ہے، تو پھر تم لوگ کے لیے حلال کیا ہے؟ یعنی ہمیں بیچارہ بنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اچھا جواب دیا کہ وہ سوال کرتے ہیں، چاہے صحابہ سوال کریں یا کچھ لوگ تنگ کرنے کے لیے ہمیں سوال کریں. اچھا تو بتاؤ تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ نہ تم شراب پی سکتے، نہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے، نہ فلاں چیز کھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ان کے لیے. کتنا سمپل جواب ہے. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، ساری کی ساری طیب چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. حرام کی لسٹ تو محدود ہے نا، جو پیچھے ریسٹرکشن بتائی گئی ہیں. اور ابھی مزید اس کو جو ہے ایکسپلین کیا جائے گا کچھ اور چیزوں کا جو شکار کے جانوروں کا ہے. اور یہ جو حرام کی گئی ہیں ان میں کیونکہ نہ صرف جو ہے وہ جسمانی نجاست بلکہ روحانی نجاست ہے. کہتے ہیں کہ ان المشرکین نجس، کیونکہ مشرکوں کی تو ساری چیزیں ہی جو ہے کیونکہ شرک کی بیس تھیں تو وہ تو ہیں ہی نجس ہیں. تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا. اور یہ اتنا آسان ہے اس کا جواب کہ اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے شکاری جو جانور ہیں ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو طیبات تو ہیں ہی حلال ہیں، لیکن اور کیا حلال ہے؟ وما علمتم من الجوارح، جو تم سکھاؤ شکاری جانوروں کو. اب یہ ہم 1 2 3 کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 پہلا یہ کہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں ویسے تو کتا یا باز کو بھی کہتے ہیں نا، شکرے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے جانور جن کو ہم نے سکھا لیا ہے کہ ہماری مرضی سے وہ شکار کریں، سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے ہیں. تو سکھانے اور سدھانے کا کیا اصول قرار دیا تھا کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو یا جس جانور کو چھوڑو تو شکار پکڑ کر تمہارے پاس لائے، خود اس کو نہ کھائے ہے نا. اور کہتے ہیں باز جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو فوراً آ جائے، چاہے وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو. یعنی کہ ان کے اندر سے بھی نفس کو نکال دیا کہ وہ اپنے لیے نہیں شکار کر رہے ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے شکار کر رہے ہیں. تو جب یہ شکاری جانور ایسے ہی ٹرین ہو جائیں کہ جو شکار وہ کرتے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ شکاری جانوروں کا شکار ہمارا شکار سمجھا جائے گا. اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کریں، مثلا کتا جو ہے خود شکار کو کھانے لگے ہے نا، یا باز جو ہے ہمارے بلانے پہ واپس نہیں آ رہا ہے، یا کوئی بھی پرندہ جس کو ہم نے ٹرین کیا ہے، تو پھر یہ شکار ہمارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. بہت ہی باریکیاں ہیں نا. اور ہم لوگ یہ سب کرتے نہیں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو کم سے کم دین کی سمجھ ہونی چاہیے نا. پھر دوسری شرط کیا ہے نا، پہلی شرط کیا ہوئی کہ وہ سکھایا ہوا ٹرینڈ ہو.
دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادے سے کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، اپنے ارادے سے، یہ نہ ہو کہ وہ خود شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر لیں۔ وہ اسی وقت جائیں گے جب ہم ان کو بھیجیں گے، وہ اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا کھانا پینا، وہ ہمارے جانور ہیں تو ان کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو کچھ بھی نظر آئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اس شرط کا جو بیان ہے کس کے اوپر آیا؟ مکلبین۔ مکلبین یعنی کیا ہے؟ کتوں کو سکھانے کے معنوں میں ہے نا؟ تکلیف کا کیا ہے کسے؟ کہ کتوں کو سکھانا۔ پھر یہ تمام شکاری جانوروں کو سکھانے اور شکار پر چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا نا۔ اسی لیے جو ہے آپ کے پاس جو قرآن ہو سکتا ہے اس میں لکھا ہوا کہ شکار پر چھوڑنے والے ہیں، یعنی جو شخص نے سکھایا اور وہ شکار پر چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ مکلبین ہو گیا۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھائے بلکہ وہ اٹھا کر تمہارے پاس لائے۔ کیا لکھے؟ مما امسکنا علیکم، کہ اس نے اس کو ایسی جگہ سے پکڑ کے رکھا ہے کہ وہ مرے بھی نہیں اور پکڑ کے تمہارے پاس لا رہا ہے۔ امسکنا یعنی کہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ جب شکاری کتا یا جو بھی جانور ہم نے سدھایا ہے اس کو ہم بھیج رہے ہیں تو ہم بسم اللہ کہہ کر اس کو چھوڑیں۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ اجماع ہے، علماء کیا کہتے ہیں کہ جانور اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس آتے تک اگر اس میں جان ہے تو ہم اس کو ذبح کریں گے، اور اگر اس کی جان نکل چکی ہے تو کیونکہ ہم نے جو شکاری کتے کو اس کے پیچھے بھیجا تھا تو ہم نے بسم اللہ پڑھا تھا، تو اب اس کو اگر وہ مر بھی چکا ہے تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر ذبح کے وہ حلال ہو گیا۔ اور ابو حنیفہ، امام اعظم جو ہیں، ابو حنیفہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط ہے کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جوارے میں موجود ہے، کہ جرا کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانے، یعنی اس کو تھوڑا سا زخمی کر دیا تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگے نہیں۔ تو شکار جانور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حلال کر دیا، لیکن جو ہے ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے پہ وضو کے احکامات اور نماز کے بعض اور شکار کے پیچھے لوگوں کی نمازیں جاتی ہیں، اور سارے جو ہے شریعت کے جو احکامات ان سے ہم بالکل جو ہے شکار کے پیچھے لگ کر جو ہے یہ ساری چیزوں سے غفلت برتتے ہیں، تو وہ بالکل جائز نہیں ہے نا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ہم اور تفصیل میں بھی کریں گے نا۔ کیا کہنا؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پڑھو اللہ کا نام ان کے اوپر اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جب تم قبر میں جاؤ گے جب بھی حساب ہوگا، یہیں کا یہیں، دیر اینڈ دین ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین، جہاں پہ ہم نے غلطی کی، جہاں پہ مجھ سے غلطی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ صرف زبان کے چٹخارے کے لیے ہم نے جو ہے اگر حرام کھا لیا تو وہ حلال نہیں بنے گا۔ اور پھر اب آگے الیوم احل لکم الطیبات ہیں، اب یہ پیچھے کی آیات سے ہی جڑا ہوا ہے کہ آج کا دن کون سا ہے؟ وہی الیوم اکملت لکم دینکم والا ہے نا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ بہیمۃ الانعام، پالتو جانور، بکری، گائے، بھینس وغیرہ حلال ہونا بیان کیا ہے نا۔ پھر ہم نے تیسری آیت میں 9 قسم کے حرام جانوروں کی تفصیل ہے وہ پڑھی ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اب دیکھیں جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سوائے ان کے جو تم پر پڑھا جائے، یعنی تم پر تلاوت کی جائے، جن کے بارے میں احکامات آئے ہیں، تو مزید احکامات آ رہے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال ہو گئی سب طیب چیزیں، سب خوشگوار چیزیں۔ طیب جو ہے وہ خبیث کی ضد ہے، اور طیب میں کون سی دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ پہلی وہ جس کو شریعت نے حلال کیا ہے وہ طیب ہے نا، کیونکہ یہ میں آپ کو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھا چکی ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم اس کو بیسک چیزیں ہم ریوائز کریں گے۔ تو طیب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ حلال ہو، بعض دفعہ ہم حلال کا تو خیال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ طیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انہائیجینک ہوتی ہے، یا وہ اس میں ہیلدی انگریڈینٹس ہی نہیں ہوتے ہیں۔
یعنی کہ جو چیز ہم کو کھانی چاہیے جو طیب ہے وہ کون سی چیز ہے؟ ایک تو حلال، اور دوسرے وہ نیوٹریشیس ہو، ہماری جو بھی ایج ہے اس کے حساب سے ہم کو صحیح نیوٹریشن ملتا ہو. یہ نہیں کہ ہم بہت شگری چیزیں، بہت چاٹ مسالے والی چیزیں ڈال ڈال کے جو ہے خوب مرچ مسالے کی، اور اپنے کو ہمارے پیٹ میں السر ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، تو وہ طیب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حلال کیا وہ طیب ہے، جو کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر مزید کیا بتایا؟ یہ ساری کیونکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اہل کتاب اب اسلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، ان سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور نصارہ اور یہود و نصارہ ہیں. اب اہل کتاب میں بہت سارے لوگوں کو لوگ شامل کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں، صرف 2 یہود و نصارہ. اب اس کی اور تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے. ان کے کھانے کے بارے میں بتایا اور ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا، دونوں میں جو ہے طیب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان کی طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، اور ہماری چیزیں جو ہیں ان کے لیے حلال کر دی گئیں. اب اس سے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے مس انٹرپریٹ کیا ہے، غلط چیز سمجھی کہ ہم یہود و نصارہ کا سارا کھانا کھا سکتے ہیں. نہیں، سارا کھانا نہیں کھا سکتے. اور طعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی دال چاول ہیں. طعام کا مطلب یہاں پہ ہے ذبیحہ، لکھ لیں. طعام کا مطلب ہے ذبیحہ. اگر انہوں نے اللہ کا نام لے کے اسی طریقے سے، جیسے یہودی ابھی بھی جو ہے کوشر اسی طرح سے کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ذبح کیا ہے جیسے جو ہے اسلام میں ہے کہ خون بہانا اور یہ ساری چیزیں، تو ہمارے لیے حلال ہیں. تو ان کا کون سا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے؟ جو انہوں نے ہمارے طریقے سے کیا، کیونکہ ان کے اس میں بھی توریت میں بھی یہی طریقہ لکھا گیا جو ہم آپ کو ریفرنس بتائیں گے نا. احل لکم الطیبات طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. وطعامکم، اور تمہارا کھانا یعنی ہمارا ذبیحہ حل لہم، ان کے لیے. یعنی یہاں پہ ان چیزوں کی بات نہیں ہے جیسے روٹی پکا رہے ہیں ہم، یا ہم کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو کھا رہے ہیں ایک دوسرے کی، کیونکہ جانور کا تو ایک معاملہ ہی الگ ہے. اس کی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ اس کو کیوں ذبح کرنے کی بات کی گئی، اور ان کے طعام میں کیوں خالی ذبیحہ کیوں ہے اور چیزیں کیوں نہیں ہیں. کیونکہ باقی چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور سب کے لیے اگتی ہیں، اور ایک ہی طرح سے ان کو ہم کوئی گندم کو کوئی ذبح نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو جس طرح سے وہ اگتا ہے اس طریقے سے کھاتے ہیں، اس کی روٹی بناتے ہیں. اسی طرح باجرہ ہے، جوار ہے نا، اور دال چاول وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ کہ ہم اگر کسی کے ہاں آتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں اتنی نجاست ہے کہ ہم نہ کھائیں تو بہتر ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں ہمیں فوکس ہو کے کس اس میں، یہاں ذبیحہ کے لیے بات ہو رہی ہے. ان کا کیا؟ اور پھر والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یہ طیب چیزوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر. تو پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جو ہوں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، پاک دامن عورتیں صرف انہی کی نہیں بلکہ جو مومنوں میں سے بھی ہیں ان کی بھی صرف پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کرو، ہے نا. تو محصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا، کب وہ حلال ہوں گی؟ وہ نکاح کے سارے ہم نے جو ہے سورہ نساء میں پڑھ لیے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. کہ نکاح کا اعلان کرنا، گواہوں کی موجودگی، اور مہر ادا کرنا، چاہے لونڈی ہو اس کا بھی اور آزاد کا بھی، وہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، تم اگر اہل کتاب کی کسی پاک دامن عورت سے جو ہے شادی کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف زنا کرنے والے یا چوری چھپے جو ہے ان سے بس دوستی آشنائی کرنے، بلکہ صحیح نکاح ہونا چاہیے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم نے کیا کیا؟ ایمان کے ساتھ کفر کیا. یعنی کہہ تو رہے ہو کہ تم ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع کی گئی تھی. تم کہہ تو رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، لیکن تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو تمہارے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور تم آخرت میں جو ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے.
اب اس میں سے ہم جو ہے اب تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں، اور جتنا ہم کر سکیں گے اتنا ہی آج کریں گے۔ تو لغت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو لغت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں جو ہے طیبات کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو، جس کو کھانے کو دل چاہے، ہے نا، ہمیں اٹریکشن ہو اس کی طرف۔ اور خبائث اس کا الٹ ہے، وہ کون سی گندی اور قابل نفرت چیزیں ہیں۔ تو اس آیت کے صرف ایک اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں آ گئیں کہ جتنی چیزیں صاف ستھری، مفید اور پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لیے حلال کر دی گئیں، اور جو گندی، قابل نفرت اور مضر ہیں جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، وہ حرام کی گئیں۔ انسان جو ہے دیکھیے دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے نا، اس کا مقصد، زندگی کا ایک مقصد ہے نا، یعنی ایک لڑکی اور ایک بکری میں فرق ہوتا ہے۔ صرف دنیا میں کھانا پینا، سونا جاگنا، بچے دینا، صرف اس حد تک نہیں ہے جو کہ جانوروں کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اعلیٰ پاکیزہ اخلاق ہے نا۔ بد اخلاق انسان جو ہے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور انسان وہ کرے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرے، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیزیں منع کر دیا اس سے رک جائے، اور جس چیز کو کہا ہے کرنے کو وہ کرے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ایسے لوگ جو اپنی منمانی کرتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا کہ بل ہم عدل، یعنی کہ وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو انسان کی انسانیت کا مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ اس کے پورے جسم پر، اس کے اخلاق پر، اس کے روح پر۔ تو جتنی چیزیں انسان کے جسم کو خراب کریں، اخلاق کو خراب کریں، اس کو روح کو خراب کریں، تو مکمل اس کا پرہیز اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ کیونکہ جب ادھر ادھر کی چیزوں سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ انسان کے بدن کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں نا، تو اس سے ہمارے اخلاق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک اسکالر نے کیا کہا تھا، تم بتاؤ تم کیا کھاتے ہو تو میں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، ہے نا۔ اور جب انسان ایسی گندی چیزیں کھائے ہیں، چوری کی چیزیں، ڈاکے کی، رشوت کی، سود والی چیزیں، حرام آمدنی ہیں، تو وہ انسانیت سے دور اور شیطانیت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کہ رسولوں کو کیا کہا ہے کہ تم طیبات میں سے کھاؤ، اور وعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو، ہے نا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا گوشت جو انسان کے جسم کا جز بنتا ہے اس میں احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی ایسا گوشت اس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کرے، اس کو روح کو خراب کرے، اور جسمانی طور پہ بھی مضر ہو۔ تو ان چیزوں کو شریعت نے خبائث کہا ہے نا، خبیث چیز کہا ہے، جو انسانی کی جان یا اخلاق یا روح کو خراب کرے ہیں، ہے نا۔ اور کہا ہے احل لکم الطیبات، یعنی کہ جو حلال بھی ہیں اور ہمارے جسم کا حصہ بننے میں، ہم کو جو ہے صحت مند بنانے میں جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس میں وہ صرف ہماری ہی اس میں دین میں نہیں، اسلام میں ہی نہیں، بلکہ جو یہود و نصارہ میں بھی ہے نا، ان میں بھی جو ہے مردار جانور اور خون ان کے لیے بھی حرام تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا فیصلہ سب کے لیے حجت ہے، کیونکہ سارے انبیاء نے اسی پہ عمل کیا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دیا تھا، اور ان کے لیے خود ان کی ٹریننگ کی تھی، ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، انہوں نے مردار جانور، خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان کیا ہے نا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں خبائث ہیں، طیب میں ہیں ہی نہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے جانور شریعت اسلام نے حرام کیے ہیں، ان پر اگر غور کیا جائے تو کیا ہے کہ یہ دو اصولوں کے تحت ہوتے ہیں۔ کون سے دو اصول ہیں؟ کہ ایک تو کوئی جانور اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے ہی خبیث ہو،
یعنی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو خنزیر کا بتایا تھا، ہے نا، کہ وہ ساری گندی چیزیں کھاتا ہے، خود اپنی پوٹی بھی کھاتا ہے، اس کی جو فیمیل جو کسی اور سے جا کے سیکس کر لیتی ہے، وہ ساری گندی باتیں آپ کو بتائیں، تو کوئی اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، دوسرے کس طرح سے کہ اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، ہے نا، تو جو ہے جو فطرت طبیعت کے اعتبار سے اس میں خنزیر ہے نا۔ اور باقی جو ہم نے جو قسمیں پڑھی تھیں، 9 قسمیں پڑھی تھیں، اس میں 8 قسم جو ہے وہ کیا، جن کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، وہ ہمارے لیے غلط ہو گئیں، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پاک نہیں رہی۔ پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور کے خبیث ہونے کی ایک علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ کسی قوم کو بطور عذاب جس جانور کی شکل میں تبدیل کیا گیا وہ بھی حرام ہے، جیسے قرآن میں جعل منهم القردۃ والخنازیر، بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب دیا گیا ہے نا، تو بندر بھی ظاہر ہے نا۔ تو یہ میرا خیال ہے اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ اب ہم پورا نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی کو ہی جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو ہم اس کا اختتام آج کی اس قصے پہ ہم کریں گے کہ ہر درندہ جانور جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضابطہ بتایا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کون سا پھر حرام ہے اور کون سا حلال ہے، یہ سلونہ کا ماذا اہل، کیا حلال ہے، تو ایک سمپل ضابطہ بتا دیا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے متعلق کس سے پوچھا، تو کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے؟ ایسی چیزیں کھا ہی نہیں سکتا، دیکھ کے ہم کو وہ ہوگا۔ پھر سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی، ہے نا، چیل، یہ ساری چیزیں ان کو کوئی دل ہی نہیں چاہے گا کہ کھائے۔ پھر ہر درندہ جانور جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا ہے۔ پھر پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، یا ایسے جانور جن کی طبیعت میں جو ذلت نجاست، جیسے چوہا یا مردار خور جانور، بعض جانور جو ہیں وہ کھاتے ہی مردہ ہیں، ہے نا، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے اہلت نہیں ہے، صرف طیبات ہمارے لیے ہیں۔ اور انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اتمم تو نعمتی، نعمتیں بھی پوری کی ہیں۔ تو جانوروں کے سوا کسی اور چیز کے کھانے پکانے پر یہ پابندی نہیں ہے کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر۔ اس کی حکمت تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں نا، ہے نا، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جو ہے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم چاول پکا رہے ہیں یا کوئی اور چیز پکا رہے ہیں، اس میں تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آپ جو چیز کھا رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ اول و آخر بھی پڑھ رہے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ ذبیحہ کی بات ہو رہی ہے کہ جانداروں کی جانیں دیکھا جائے تو ایک ہی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ ایک جاندار کے لیے دوسرے جاندار کو فنا کرنا ہے، یعنی ہم بھی جاندار ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جو بہیمۃ الانعام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب ان کو ذبح کر کے کھا لینا بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو اب جن کے لیے جائز کیا گیا، کس کے لیے؟ ہم مسلمانوں کے لیے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت لکم نعمتی، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے وقت جو ہے یہ سب پڑھنا ضروری ہے نا، جبکہ غلہ، دانہ، پھل، ان سب کی پیدائش تو سب کے لیے، انسان بھی کھا سکتا ہے، دوسرے بھی کھا سکتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے آج کا جو ہے ہمارا لیسن اینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ۔ تو کافی چیزیں تو ہم نے کور کر لی ہیں، اب اس کے ہم کو جو ہے نا مزید تفصیل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جانوروں کو سدھانا بھی ایک دنیاوی علم ہے، کئی دفعہ ہم دنیاوی علم کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے۔ دنیاوی علم بھی ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ہم دعا بھی کیا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، تو وہ علم ہم سیکھیں جو نافع ہو، ہے نا۔ قرآن تو سیکھنا ہی ہے، خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بہت اہم آیت ہے جسے پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی تم سکھاؤ، ہے نا۔ اور جتنی بھی ایجادات آئی ہیں، ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ علامہ آدم الاسماء کلها، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے نا۔ تو یہ لا آف گریوٹی ہے، مختلف ٹیکنالوجیز ہیں،
یہ کہاں سے آئیں؟ جس کے اندر جو کوشش میں لگا ہوتا ہے، اس میں لگا ہوتا ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سجھا دیتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی ہے۔ تو دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی اور بڑھتی ہے نا؟ تو یہ اب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ چلے اب ہم راہ عمل کر لیتے ہیں۔ جی، اگلی دفعہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور اگلی آیات بھی کریں گے، لیکن آج کی آیات میں بھی ہم نے جتنا سیکھا ہے، بیسک چیزیں تو ہم نے سیکھ ہی لی ہیں، تو وہ بتا دیں۔ پھر اس کی جو ہے نا ہم پوری لاجک دیکھیں گے کہ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے۔ جی، کون بتائے گا کیا سیکھا آج؟ کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور راہ عمل کیا ہے میرا؟ ہر شخص اپنا راہ عمل بتائے۔ جی روبی۔ مس اس میں جو ہم نے سیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں قرار دی ہیں، ان کے طریقے، اور اس میں مطلب ان کو عمل کر کے ہم جو ہے حلال چیزیں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی شکار کریں یا کچھ کریں تو اس کو شکار کرنے سے پہلے جو سکھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، یا ان کو اس کے ذریعے شکار کریں، یا پھر جو تیر سے یا کسی بھی ہتھیار سے کریں، تو اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شکار ہو جائے تو وہ اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہو، یہ نہیں کہ مردار ہو جائے، مردار نہیں ہونا چاہیے، زندہ ہو تو اس کو فوراً حلال کر کے اس کو استعمال کر لینا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ اور ایک حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، اگر کہ حد سے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حساب لینے والا، اور وہ حساب جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لے سکتا ہے۔ اور بالکل۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو طیب اور حلال چیزیں ہمارے لیے حلال کی، ہمیں انہیں چیزوں کو کھانا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، عورتوں کو بھی، اور جو مومن ہیں وہ نہیں، جو غیر مومن، جیسے بعض اہل کتاب تو ہوتی ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں، پاکیزہ عورتیں ہوں، پاکیزہ مرد ہوں، تو وہ ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ ان کو مسلمان کر لیا جائے، پورا اللہ کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کروایا جائے۔ ہاں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اور تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ہم بعض دفعہ صرف ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنے لیے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، اور بتائیں، اور کوئی بتائے؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے یہ میں مطلب ہے آپ مطلب ہے بڑا سوچ سمجھ کے مطلب اتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر کہ آپ ایک چیز پکڑتے ہیں تو دوسری طرف سے نا اپنے آپ کو وہ محسوس کرتے ہیں، اچھا، جیسے حلال انشاءاللہ تعالیٰ حرام۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس دفعہ رائے عمل نہیں کرتے، ہم اگلی جی دفعہ کریں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، تو اس لیے شاید تھوڑی جی کنفیوزنگ بھی لگ رہی ہوگی، تو ہم وہ بھی پڑھ لیں گے نا، تو ہمارا رائے عمل زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن کم سے کم ہم کو جو ہے نا طیب کا لفظ بہت ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں نا، اور اس میں حلال بھی ہے اور ہائیجینک اور ساری چیزیں ہیں نا، کہ ہمارے لیے، کیونکہ حدیث بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے مسلمان کو پسند کرتے ہیں؟ جو صحت مند اور طاقتور ہوں۔ تو جب تک ہماری غذا صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے صحت ملے گی؟ اور صحت، جب ہم ہیلتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فزیکل، مینٹل، اسپریچول، یہ سب چیزیں آتی ہیں نا، سوشل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ کرتے بھی رہے ہیں مختلف پروگرام میں نا، جو ہم اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کے علاوہ جو پروگرام آپ سے کرتے ہیں، جیسے مینٹل ہیلتھ وتھ گائیڈنس فرام قرآن یا ڈیزیز آف ہارٹ، تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو اگلی دفعہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے، اور آپ لوگ اپنے سوالات پہلے سے لکھ کے رکھیں، اور پچھلی دفعہ جو سوال تھا اس کا میں جواب تیزی سے دے دیتی ہوں، کہ باہر کے ملکوں میں جو ملتا ہے حلال گوشت، وہ کس کس طرح سے ملتا ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے جو معلومات جمع کی ہیں وہ بھی آپ لکھ کے رکھیے گا، اور جو میں نے معلومات جمع کی ہیں وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ باہر کے ملکوں میں بھی جو حلال گوشت کے نام پہ ملتا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں پوچھنا ہے جا کے کہ جس حلال میٹ سے میں لیتی ہوں وہ کیا کر رہا ہے نا؟ کیونکہ دو چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھی تھیں، کیا چیز؟ کہ اللہ کا نام ہے نا، اور دوسرا کیا ہے کہ گردن پوری نہ کٹے، کیا ہو کہ اس کی جو ہے وہ چار چیزیں جو کہ ہیں
کیا کہ ٹریکیا ہے، اسوفیگس ہے یعنی خوراک کی نالی، سانس کی نالی، اور 2 جو بڑی رگیں ہیں وہ کٹیں، لیکن اس کی گردن پوری نہ ہٹے، تاکہ اس کا دل دھڑکتا رہے اور سارا خون باہر چلا جائے، تاکہ ہم بیماری سے محفوظ ہوں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ والا گوشت کھاتے ہیں جو کہ مشینوں کے ذریعے حلال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اگر جو ہے وہ مسلمان کر رہا ہے بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، لیکن گردن الگ پوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جس جگہ سے ہم نے لیا ہے وہ فوراً گردن ہٹا دیتے ہیں، پوری کی پوری کاٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا ہے۔ اچھا، کوشر میں یہ دیکھا ہے کہ کوشر میں وہ لوگ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، بس صرف وہ چربی نہیں کھاتے، باقی وہ گوشت حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری گردن نہیں ہٹاتے اور اس کو جو ہے اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ سارا خون باہر نکل جائے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں توریت سے آپ کو جو ہے وہ جو ریفرنسز ہیں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گی، کیونکہ ان کی یہود و نصارہ دونوں میں جو ہے جو ذبیحہ کے احکامات ہیں وہی ہیں جو ہمارے اسلام میں ہیں، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کب حلال نہیں ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کریں گے۔ چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے نا۔ تو آپ لوگ اپنے سوال بھی لکھ کے رکھیے گا، اور جو آپ نے معلومات جمع کی ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔